السلام علیکم۔ میں شادی کے چوتھے روز ہی نوکری کی خاطر پردیس چلا گیا تھا اور اب 5 سال بعد لوٹ کر آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی۔ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں فلیٹ میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میری بیوی تو سرخ نائٹی پہنے میں اپنی شادی کے 5 سال بعد اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ پردیس کاٹنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جو اپنی شادی کے 4 دن بعد ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر پردیس گیا ہو۔ ان 5 سالوں میں نے اپنے جذبات کو بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس واپس آ جاؤں، لیکن جب تک گھر کے مسائل ختم نہیں ہوتے میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اور جب میں لوٹ کر واپس آیا تو جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد تو میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میری بیوی تو میرے پیچھے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان ڈھونڈ چکی تھی، اور شاید اب اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری اور صبا کی شادی ہماری پسند سے ہوئی تھی۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی میں دوسرے شہر گیا تھا اور وہیں مجھے صبا پسند آ گئی تھی۔ بھولی بھالی سی صبا پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گئی تھی، اور جب میں نے شادی کی بات کی تو میری ماں نے کہا کہ پہلے تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہوگی، پھر ہی ہم تمہاری شادی کا سوچیں گے۔ میں بس 1 مہینے کی چھٹی پر پاکستان واپس آیا ہوا تھا اور جانے سے پہلے کسی بھی طرح صبا سے رشتہ کرنا چاہتا تھا۔ جب میرے بہت اصرار کرنے پر میری ماں صبا کے گھر رشتہ لے کر گئی تو صبا کے گھر والوں نے بتایا کہ اسی مہینے صبا کے بھائی کی شادی ہے اور وہ لوگ صبا کی شادی بھی ساتھ ہی کرنے کے لیے راضی ہیں۔ یہ سن کر تو میری بات چیت کھل گئی کہ میں تو رشتے کی بات کر رہا تھا اور یہاں تو میری شادی کا ذکر ہی نکل آیا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں پر زور ڈال کر سب کو شادی کے لیے منا لیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کے اندر ہی صبا میری دلہن بن کر میری سیج پر آ گئی۔ شادی کی رات جب میں نے صبا کا گھونگھٹ اٹھایا تو بے ساختہ ہی میرے منہ سے اس کی تعریف میں بہت سے جملے نکل گئے جنہیں سن کر صبا حیران رہ گئی۔ میں ساری رات صبا پر اپنے جذبات لٹاتا رہا اور وہ سرشار ہوتی رہی۔ میرا ہر جذبہ صرف اور صرف صبا کے لیے ہی تھا۔ وہ میری پہلی نظر کی محبت تھی اور قدرت نے حسین میرا نصیب بھی بنا دیا تھا۔ میں حد سے زیادہ خوش تھا اور صبا بھی میرا ساتھ پا کر خوش تھی۔ شادی کی رات میں نے صبا سے بہت سے وعدے کیے تھے اور آخری دم تک اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے صرف 4 دن ہی پاکستان میں رہنا تھا، اور یہ 4 دن میں نے صبا کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر ہی گزار دیے تھے۔ ان 4 دنوں میں نے صبا پر اتنی محبت لٹائی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور جب میری واپسی کا وقت آیا تو صبا سے زیادہ میں دکھی تھا۔ میں صبا کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ میرا سامان بھانتے بھانتے صبا بھی سارا وقت روتی رہی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں واپس نہ جاؤں بلکہ یہیں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری ماں کو میرے ارادے کی خبر ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی کہ تو نے شادی اسی لیے کی تھی کہ تو اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر یہاں بیٹھ جائے۔ میری ماں نے رو رو کر مجھ سے کہا کہ میرا واپس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی تیری چھوٹی بہن شاہین کی شادی بھی کرنی ہے اور تیرے چھوٹے بھائی احمد کو تعلیم بھی دلوانی ہے، تو کچھ تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر۔ میں جو نہ جانے کے بہانے تلاش کر رہا تھا، اماں کی بات سن کر خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نکلنے لگا کہ اچانک ہی صبا میرے گلے سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اماں نے یہ کہہ کر اسے دور ہٹایا کہ یہ کیا بے حیائی ہے، سرے عام تو اپنے شوہر کے گلے لگ گئی ہے۔ گھر میں جوان نند اور دیور ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں۔ اماں کی بات پر صبا شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہے۔ میں نے صبا سے وعدہ کر لیا کہ میں روز اسے فون کروں گا اور بہت جلد ہی لوٹ کر واپس آؤں گا۔ صبا کی سسکیوں کی آواز نے بہت دور تک میرا پیچھا کیا، لیکن اس وقت میرا رکنا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے نصیب میں شاید جدائی ہی لکھی تھی، اور اگلے کچھ گھنٹے بعد میں صبا کو چھوڑ کر پردیس پہنچ گیا تھا۔ میں روز ہی اپنی بیوی صبا سے فون پر بات کرتا تھا۔ صبا سے بھی یہ جدائی برداشت نہیں ہو سکی تھی، اور وہ میرے پردیس آنے کے بعد
چوتھے دن سے ہی مجھ سے واپسی کا مطالبہ کرنے لگی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتی۔ میرے بغیر اسے رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ شروع کے کچھ دن اس کے لیے بہت مشکل ہوں گے، اسی لیے میں نے اسے سختی سے سمجھایا کہ میری واپسی اتنی آسان نہیں ہے۔ مجھے اپنی غیر شادی شدہ بہنوں کی شادی کرنی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھانا ہے اور گھر کی مرمت کروانی ہے، اس کے بعد ہی میں لوٹ کر آؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہتی، ایسے تو میں ساری زندگی ہی اکیلی گزار دوں گی۔ میں صبا کو یہی کہہ کر سمجھاتا کہ بس کچھ سالوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے، جبکہ میں خود بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں یہاں سے جتنے بھی پیسے کما کر گھر بھیجتا وہ سب میری ماں اور گھر والے خرچ کر دیتے۔ جب میں گھر گیا تو اس بات کا مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں کس طرح پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے۔ میں پردیس میں سخت محنت کرتا اور میرے گھر والے وہاں اپنے عیش و عشرت پر سب کچھ لٹا دیتے۔ میں نے کئی بار اماں سے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ بہنوں کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرے، میں کب تک پردیس میں رہوں گا اور میری بہنیں بن بیاہی بیٹھی رہیں گی۔ لیکن یہ سن کر تو اماں کو پتنگے ہی لگ گئے اور وہ کہنے لگی کہ یہ سب یقیناً تجھے صبا نے سکھایا ہے، اس سے ہمارا خرچہ برداشت نہیں ہوتا اور تو اور اسے میری بیٹیاں بھی بوجھ لگنے لگی ہیں۔ میرے گھر میں ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ اماں اور صبا کے درمیان اسی بات پر جھگڑا رہنے لگا۔ صبا بات بات پر گھر والوں سے یہی کہتی کہ سارے گھر والے اگر اسی طرح پیسہ لٹاتے رہیں گے تو سعد کب گھر واپس لوٹیں گے؟ کیا وہ ساری زندگی پردیس میں ہی گزار دیں گے؟ اور اماں کہتی کہ میرے بیٹے کا درد مجھ سے زیادہ اب تجھے اٹھنے لگا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ، تیرا میاں لوٹ کر واپس ہی آئے گا۔ میں جب بھی اماں کو فون کرتا وہ اپنے حصے کی بات بیان کرتی اور جب صبا کو فون کرتا تو وہ اپنی الگ ہی داستان سناتی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے بغیر صبا کا میری ماں کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ صبا سارے گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود بھی سب کو کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ وہ سب کو پیسے فضول خرچ کرنے پر ٹوک دیا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی بھی طرح واپس آ جاؤں اور اس کے لیے پیسوں کا جمع ہونا ضروری تھا۔ شاہین کی شادی سب سے اہم مسئلہ تھی جس پر اماں نے کوئی توجہ ابھی تک نہیں دی تھی۔ میں روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا اور اماں اور صبا کی آپس میں بالکل بھی نہیں بن رہی تھی، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبا کو اماں سے علیحدہ گھر لے دوں۔ میں نے اپنے دوست نجم سے کہہ کر ایک کرائے کے فلیٹ کا انتظام کیا اور صبا سے کہا کہ تم وہاں شفٹ ہو جاؤ تاکہ روز روز کے جھگڑوں سے مجھے نجات حاصل ہو۔ پردیس میں بیٹھ کر گھر کے جھگڑے سننا میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ صبا کہنے لگی کہ میرے علیحدہ ہو جانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا، آپ کی واپسی پر ہی سارا مسئلہ ختم ہوگا۔ آپ کے گھر والوں کو آپ کے پیسوں کی عادت پڑ چکی ہے اور اب وہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ واپس آئیں، کیونکہ اگر آپ واپس آئیں گے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے غصے میں صبا کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ میرے گھر والے میری ذمہ داری ہے، میں تمہارا خرچہ اٹھا رہا ہوں، میں نے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اس کے باوجود بھی تم میرے گھر والوں کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ میرے غصے کے آگے صبا خاموش ہو گئی اور وہ فلیٹ میں سب سے الگ رہنے لگی۔ مجھے بھی سکون ہو گیا تھا کہ اب روز روز کے جھگڑے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے صبا سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم نجم سے کہہ سکتی ہو، وہ تمہیں ہر چیز لا دے گا۔ دراصل صبا دوسرے شہر سے شادی ہو کر آئی تھی اور اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ نجم میرا بہت پرانا دوست تھا، اسی لیے میں نے صبا کے تمام کاموں کی ذمہ داری نجم کو سونپ دی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ نجم نے تو میرے بدلے کی ساری ذمہ داری ہی اٹھا لی تھی۔ تمام تر پیسے بھی میں نجم کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیا کرتا تھا اور وہی صبا کو اس کی ضرورت کے مطابق پیسے نکال کر دے دیتا۔ اب صبا بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، بس وہ مجھ سے وقت پر رقم مانگتی اور میں اسے بھیج دیتا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ صبا کو اب میری ضرورت ہی نہیں، اس کی ساری ضرورتیں تو میری غیر موجودگی میں بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں صبا سے روزانہ فون پر 1 گھنٹے بات کرتا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا۔ اپنی بیوی کے بغیر ایک ایک رات مجھ پر بہت بھاری گزرتی۔ میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتا تو مجھے اپنے پہلو میں صبا کی کمی محسوس ہوتی اور میں ہر فون پر اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔
شادی کی شروع میں تو صبا بھی اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میری ہر بات پر صرف ہوں ہاں کر کے جواب دیا کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ میرے بغیر بہت زیادہ اداس ہو گئی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا بھی کہ صبا تم مجھ سے ناراض ہو کیا، لیکن وہ ہر بار کہتی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں مطمئن ہو جاتا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے جا رہے تھے۔ مجھ سے صبا کی جدائی برداشت نہ ہوتی تھی، لیکن ابھی تک میری ماں نے میری بہنوں کی شادی نہیں کی تھی، اور اب تو مجھے بھی صبا کی بات ٹھیک لگنے لگی تھی کہ سب کو میرے پیسوں پر کھلا خرچ کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اور میری ماں کچھ جمع ہی نہیں کر رہی تھی کہ جس سے بہنوں کی شادی ہو پاتی۔ اور اس وقت تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا جب مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی انجینئرنگ میں بری طرح فیل ہو گیا ہے، جبکہ میں نے اپنے بھائی کو پڑھنے کے لیے نیا آئی فون اور آئی پیڈ بھی دلوایا تھا۔ صبا شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ سعد، آپ فضول ہی احمد کی پڑھائی کے پیچھے پیسہ برباد کر رہے ہیں، اسے تو موج مستیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ لیکن میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید میری بیوی کو میرا اپنے گھر والوں پر پیسے خرچ کرنا برا لگتا ہے۔ لیکن جب باتوں باتوں میں میری بہن شاہین نے غلطی سے میرے سامنے یہ بات کہہ دی کہ احمد امتحان میں بری طرح ناکام ہوا ہے، تو میں نے اماں پر بہت غصہ کیا کہ وہ احمد پر نظر کیوں نہیں رکھتی۔ بجائے اس کے کہ اماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا یا احمد کی کوتاہی نظر آتی، وہ صبا کو ہی برا بھلا کہنے لگی کہ وہی مجھے سب کے خلاف سبق پڑھاتی ہے، جبکہ یہ بات مجھے صبا سے نہیں بلکہ اپنی ہی چھوٹی بہن شاہین سے پتہ چلی تھی۔ صبا کو تو الگ گھر میں رہتے ہوئے سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اسے تو گھر والوں کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ صبا کی بات 100% درست تھی۔ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر گھر والوں کی خاطر پردیس کاٹ رہا ہوں۔ میں نے اماں پر زور ڈالا کہ اب وہ شاہین کی شادی کرے تاکہ میں واپس آ جاؤں، لیکن مزید 2 سال اور گزر گئے اور اماں یہی کہتی رہی کہ شاہین ابھی چھوٹی ہے۔ اب میرے لیے صبا کے بغیر گزارا کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ میرے اپنی بیوی پر کچھ حق تھے، میری خواہشات اب سر اٹھانے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں جان گیا تھا کہ اگر میں آپ سب لوگوں کی خواہشات پوری ہونے تک کا انتظار کرتا رہا تو میں شاید صبا کو کبھی دیکھ بھی نہیں پاؤں گا۔ اسی لیے میں ایک دن بنا بتائے 1 مہینے کی چھٹی پر واپس وطن آ گیا۔ میں نے کسی کو بھی اپنے آنے سے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں سب سے پہلے صبا کے فلیٹ پر جا کر اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا، اور اس کے بعد ہی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ مجھے صبا کے فلیٹ کا ایڈریس معلوم تھا کیونکہ وہ میرے دوست نجم کی بلڈنگ میں ہی تھا۔ میں نجم کے فلیٹ پر پہنچا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ کہیں کام سے گیا ہوا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ میں اچانک کیسے آ گیا ہوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں صبا کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں تو وہ فوراً سے کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو میرے پاس صبا کے فلیٹ کی ایکسٹرا چابی موجود ہے۔ مجھے نجم نے احتیاطاً لا کر دی تھی کہ کبھی ضرورت پڑ جائے یا صبا سے چابی کھو جائے تو یہ چابی کام میں آ جائے گی۔ آپ یہ ایکسٹرا چابی لے جائیں اور دروازہ کھول کر اندر جا کر صبا کو حیران کر دیں۔ میں نے خوشی خوشی نجم کی بیوی سے صبا کے فلیٹ کی ایکسٹرا چابی لی اور 1 منزل اوپر چڑھ گیا۔ صبا کا فلیٹ نجم کے فلیٹ سے 1 منزل اوپر تھا۔ میں ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، اور جیسے ہی میں دبے پاؤں صبا کو حیران کرنے کے لیے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ میری بیوی تو میرے ہی دوست نجم کے ساتھ نیم برہنہ سرخ نائٹی پہنے اپنے جذبات کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جس حالت میں تھے وہ میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ کمرے کے اندر کے منظر نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ جس دوست پر بھروسہ کر کے میں نے اپنی بیوی کو اس کے حوالے کیا تھا، وہ دوست میری ہی بیوی کے ساتھ میرے پیٹھ پیچھے تعلق بنا بیٹھا تھا۔ میں شدید غصے کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر نجم اور صبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مجھے دیکھ کر تو وہ دونوں ایک دم ہی حیران رہ گئے تھے۔ ان کی تو شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح اچانک واپس آ سکتا ہوں۔ صبا نے خود کو نجم کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر نجم کو گریبان سے پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا تو میری بیوی صبا بیچ میں آ گئی اور اسے چھڑوانے لگی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ صبا کے منہ پر بھی رسید کر دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔
میں نے غصے کے عالم میں صبا سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پیچھے تو نے میرے ہی دوست سے تعلق بنا لیا، جبکہ میں تیری جدائی میں وہاں تڑپتا رہا اور تیری خاطر ہی واپس آیا ہوں، لیکن تجھ سے اپنے جذبات سنبھالے نہیں گئے اور تو نے یوں میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ کیا کمی تھی میری محبت میں جو تو نے اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا؟ نجم کی طرف دیکھ کر میں نے کہا کہ میں نے تجھے اپنی بیوی کی ذمہ داری سونپی تھی، تو نے میری ہی جگہ لے لی اور اس کے ساتھ اس کے بستر تک پہنچ گیا۔ میری بات سنتے ہی صبا اٹھ کر میری طرف آئی اور میرا گریبان پکڑ کر بولی کہ شادی کے چوتھے ہی دن تم مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تم سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن تم نہ مانے۔ تمہارے لیے تمہارے گھر والوں کی ضرورتیں زیادہ اہم تھی۔ تمہارے گھر والے تمہاری کمائی کو پانی کی طرح بہاتے رہے، اور میں نے جب یہی بات تمہیں بتائی تو تمہیں لگا کہ میں تمہارے گھر والوں سے جلتی ہوں۔ جب میں نے اپنے شہر اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہا تو تم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اسی شہر میں تمہارے گھر والوں کے قریب رہوں۔ میں مانتی ہوں کہ تم مجھے پابندی سے پیسے بھیجتے رہے، لیکن میری ضرورت صرف پیسہ ہی نہیں تھا، مجھے تمہاری ضرورت تھی، تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی۔ میری کچھ خواہشیں، کچھ جذبات تھے جنہیں پورا کرنا تمہارا فرض تھا۔ اگر صرف پیسوں سے ہی سب کچھ ہو جاتا تو میرے ماں باپ میری شادی نہ کرتے بلکہ اپنے ہی گھر رکھ لیتے، وہاں بھی مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے تمہارے انتظار میں ایک ایک رات اذیت میں گزاری، اور پھر ایک دن جب نجم کچھ سامان دینے گھر آئے تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور نجم کے کاندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نجم کو علم تھا کہ میں تنہائی کے کس کرب سے گزر رہی ہوں، اور اسی لیے انہوں نے مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنا ساتھ دے دیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ بہت غلط ہے اور میں گناہ کی دلدل میں دھنستی چلی گئی ہوں، لیکن اس میں تمہارا بھی برابر کا قصور ہے۔ شادی کے بعد تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں تمہاری کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک غیر مرد کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ 1 سال تک میں نے انتظار کیا کہ شاید تم 1 سال بعد لوٹ آؤ، لیکن تمہارے گھر والوں نے تو تمہارے لوٹ آنے کی ساری راہیں بند کر رکھی تھی، اور جب تمہیں گئے دوسرا سال ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب تم لوٹ کر نہیں آؤ گے، اور اسی لیے میں نے نجم کے سہارے اپنی تنہائی کو مٹانے کا کام کیا۔ صبا اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نظر نجم کے چہرے پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے جس دوست پر سب سے زیادہ اعتبار کر کے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کا کام جس کے حوالے کیا تھا، اس نے ہی میرے اعتبار کو چکنا چور کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت صبا کو طلاق دے دی، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا جو نہ جانے کتنے عرصے سے میرے دوست پر اپنے جذبات لٹا رہی تھی۔ میں نے نجم سے کہا کہ اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کی بجائے اسے سب کچھ سچ سچ بتا کر صبا سے شادی کر لو، اور میں اپنا سامان لے کر واپس ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب اس شہر میں میرے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے صبا سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی آمد اور اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور اسے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ صبا کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ جتنی غلطی اور گناہ اس کا تھا، شاید اتنا ہی میرا بھی تھا۔ ہر عورت کی طرح صبا کو بھی میری ضرورت تھی، اور وہ ضرورت پیسے سے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے صبا نے ایک غلط راستے کا انتخاب کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آنے والے کچھ عرصے میں وہ نجم کی بیوی بن جائے گی اور وہ دونوں گناہوں کی زندگی سے نکل کر ایک جائز رشتے میں بندھ جائیں گے۔ جیسے جیسے جہاز پرواز بھر رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کی اندھی خواہشوں کو پورا کرنے کے قابل میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کر دیا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہوا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی کچھ خواہشیں اور جذبات ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔